پر میں تو ایک سامع کی حیثیت سے یہاں پہ تشریف لے کر آیا تھا. بچوں کی تقاریر اور عمدہ مکالمات، عمدہ نظمیں سنی تو بڑی دل کو مسرت اور شادمانی کی. باب الہی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال ان درگاہ عظیم کو خوب ترقیات سے نوازے، اسی طریقے سے مدرسے کو خوب ترقیات سے نوازے، اور یہاں کے تمام اساتذہ اور کارکنان کو اسی طریقے سے یہاں کے منتظمین کی عمر میں اللہ رب العزت والجلال برکت عطا فرمائے. ابھی میں نے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ اور پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ پڑھی. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہو، یعنی آپ اگر کسی چیز سے ناآشنا ہو، کسی بات کا آپ کو علم نہیں ہو، اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اہل علم سے معلوم کر لو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو. یعنی دین کے مسئلے میں، اسی طریقے سے قرآن و حدیث کے سلسلے میں، اسی طریقے سے دیگر مسائل کے سلسلے میں اگر ہم کو صحیح طریقے سے علم نہیں ہے تو قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے بس ابھی تو آپ معلوم کر لیجیے. یعنی اس کے اندر آپ جھجک اور شرم قطعی طور پر محسوس نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جو اہل علم ہیں اور جو غیر اہل علم ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. یعنی جن کو اللہ رب العزت والجلال نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہے، یعنی علم کے اندر قابلیت و لیاقت اور استعداد دی ہے، اس کے مقابل جو غیر اہل علم ہے وہ اہل علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے لا يستوي الخبيث والطيب، کہ جس طریقے سے ایک گندی چیز پاکی کی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لا يستوي الاعمى والبصير، کہ جس طریقے سے ایک بینا نابینا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ٹھیک اسی طریقے سے ایک علم والا غیر علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس کے اندر جا بجا ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی. اسی طریقے سے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ پڑھی تھی جو کہ مشکات شریف کے اندر ہے من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ. آقائے نامدار رحمت دو عالم تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فی سبیل اللہ، کہ جو شخص علم دین کو حصول کے لیے، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے فهو فی سبیل اللہ، وہ اللہ رب العزت والجلال کے راستے میں ہے. حتی یرجع الی بیتہ، پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کو واپس آ جائے. لیکن حصول علم میں جو دقتیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، انسان کو اس کا سامنا کرنا چاہیے، انسان کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، چونکہ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے پہ مجاہدات کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے راستے میں تکالیف اور مصائب کا اور آلام کا سامنا کرتے ہیں، قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بھی ضرور ان کے لیے راستے ہموار کر دیں گے، راستے فراہم کر دیں گے، یعنی ان کے لیے دقتوں سے نکال کر آسانیاں فراہم و میسر کر دیں گے. اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مقدس کو سیکھے اور سکھائے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے دو جملے ارشاد فرمائے، تعلیم و تعلم، یعنی سیکھنا اور سکھانا۔ چنانچہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے ایسے بچے ہیں کہ لیکن کچھ لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے بڑی سعادت، خوش بختی اور نیک بختی کا مقام ہے کہ بار الہی نے ہم کو حصول علم کے لیے خاص کیا ہے۔ اسی طریقے سے غالباً حضرت قاری سید صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تعلیم اور تعلم بمنزل وضو کے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص علم دین سیکھے اور اس کو نہیں سکھائے تو حضرت قاری صدیق صاحب بانوی غالباً رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ جس طریقے سے کوئی انسان نماز پڑھے اور وضو نہ کرے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اگر ہم ساری رات سجدے میں پڑے رہیں، ساری رات عبادت کرتے رہیں، لیکن اگر ہمارا وضو نہیں ہے تو ہماری نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے حضرت سید قاری صدیق صاحب بانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ تعلیم و تعلم بمنزل وضو کے، یعنی اگر کوئی شخص علم دین کو سیکھے اب اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ دوسروں تک اپنی بات کو پہنچائے۔ میں بڑی مبارکبادی پیش کرتا ہوں ہم سب کے بڑے، ہمارے علاقے کی معروف شخصیت جناب حضرت قاری راشد حسین صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، کہ جنہوں نے اتنی اچھی محفل و مجلس سجائی اور انہوں نے اس پروگرام کو آراستہ کیا اور پیراستہ کیا اور اس کو زینت بخشی۔ اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ طلبہ عزیز نے اپنے اپنے مکالمات، تقاریر اور عمدہ نظمیں اور دیگر پروگرام پیش کیے۔ یقیناً بڑی خوشی ہوئی، یقیناً یہی بچے مستقبل میں اپنے علاقوں کا نام روشن کریں گے، مستقبل میں انہی میں سے کوئی حجت الاسلام پیدا ہوگا، انہی میں سے کوئی امام غزالی پیدا ہوگا، انہی میں سے کوئی شیخ الاسلام پیدا ہوگا، انہی میں سے کوئی ابو حنیفہ پیدا ہوگا، انہی میں سے کوئی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی پیدا ہوگا۔ یقیناً آج بھی وہ مائیں ہیں جو ایسے بچے جن سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بھی اپنے اندر زہد و تقویٰ اور حصول علم کے لیے ہماتن کوشاں رہیں۔ یقیناً یہ لوگ بھی کوئی بڑے نہیں تھے، لیکن چنانچہ انہوں نے جہد مسلسل کیا ہے اور مسلسل حصول علم کے لیے لگے رہے اور اپنے آپ کو کھپا دیا اور مٹا دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے، آج ساری دنیا ان کا نام لینے پر فخر محسوس کرتی ہے، جن کو سید الفقہاء والمحدثین فقیہ هذه الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے آج عالم اسلام جانتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے محنت و مشقتیں کی ہیں، اپنے آپ کو کھپایا ہے، انہوں نے حصول علم کے لیے مصائب اور مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت والجلال نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اور ان کو مقام بلند پر فائز کیا ہے۔ یقیناً یہی ہم لوگوں کی طرح ایک بشر، ایک انسان تھے، لیکن شرط یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، کیا شان ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی کہ حضرات محدثین، حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصول علم کیا ہے، اسی طریقے سے آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے حضرات صحابہ اکرام سے اکتساب فیض حاصل کیا ہے، یعنی آپ نے علم حاصل کیا ہے اور انہی کے ورثے اور انہی کے امین آج ہم لوگ دارالعلوم عثمان بن عفان میں یہاں پر تشریف فرما ہے۔ یعنی وہ سلسلہ، وہ کڑی، یعنی پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ اکرام تک اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تک، اور اس کے بعد میں سلسلہ یہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ یقیناً بڑی خوشی اور مسرت کی
بات ہے کہ آپ نے یہ اتنا اچھا پروگرام سجایا، اور مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیگر مدارس اسلامی عربیہ بھی ایسے ایسے پروگرام کا انعقاد کریں اور بچوں کو پروگرام عوام الناس کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ان کی کارکردگی سامنے آ جائے۔ چنانچہ میں بطور مشورہ طلبہ عزیز سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں، کتنی بھی ہمارے اندر لیاقت، استعداد، صلاحیت، ذی علم ہو جائیں، لیکن ہر وقت اپنے اساتذہ اکرام کا ادب و احترام اپنے اوپر لازم و ضروری سمجھیں۔ یقیناً انسان چاہے اپنے استاد سے بڑا ہو جائے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ استاد تو صرف حافظ و قاری صاحب ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایک بچہ عالم دین کی گرفتہ کی صورت حاصل کر لیتا ہے، بظاہر وہ علم میں بڑھ جاتا ہے، لیکن ادب کے اعتبار سے یقیناً اس کے استاد محترم قابل احترام ہوتے ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ مجھے یاد آتا ہے، ادب المعلم سبب التقدم، کہ استاد کا ادب ترقی کا زینہ ہے۔ جس طریقے سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی بلندی پر چڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی سیڑھی کا، کسی زینے کا سہارا لے، اسی طریقے سے اگر ہم لوگ اپنے آپ کو اوپر پہنچانا چاہتے ہیں تو اپنے اساتذہ اکرام کی محبتیں کرنی ہوگی اور ان کا ادب و احترام کرنا ہوگا۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد ظفر صاحب القاسمی